بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ماہ شعبان کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعے کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ 3 گھڑیاں ہیں جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ شعبان کے ان 3 دنوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ 3 دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کرواؤں، کب یہ 3 دن آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر پاؤں۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی جتنا مقصد بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان کے ان 3 دنوں میں اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا گیا۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ شعبان کے اس پہلے بدھ، جمعرات، جمعے کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ والو اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ شعبان کے پہلے 3 دنوں میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لینا۔ دوستو، یہ بہت دن آئیں گے لیکن شعبان کا یہ پہلا، دوسرا، تیسرا دن سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، شعبان کے پہلے دن کے، دوسرے، تیسرے دن کے طریقے سے یہ وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اور رب سے پھر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں کامیابی کو 100% یقینی بنائے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، اور جو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ دعائیں آپ کی قبول ہو رہی ہیں، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہو رہی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات اور رب کے کمالات کو، قریب سے غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے، ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب کریم سے مانگتے ہیں۔ پیغمبر اور رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا، اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر ترس آ جائے۔ اللہ والو، خدا را اپنے قبلے درست کر لیجئے، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگیں۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنے
اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج ماہ شعبان کے پہلے دوسرے تیسرے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پہلے ہی رب سے مانگ لیا ہوتا، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ دوستو، ماہ شعبان کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ اب آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے سال کے نصیب کو، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی زندگی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کب جیے گا، کس کو کتنی کامیابی ترقی عروج ملے گی، دوستو ہر شے کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ نہیں پڑے گا۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ رب سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج شعبان کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پہ ہو، سفر پہ ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان میں ہیں، آپ سعودی عرب میں ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت اور برکت ہے کہ آج کوئی تنگ دست ہے، کوئی بھکاری ہے، آج کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے بڑے حالات، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اللہ والو، ان مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے سفارش کروانے کی ضرورت نہیں، کسی کی اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے رب لکھتا ہے، اور جب رب آپ کے مقدر میں کامیابی، رزق اور دولت کو لکھ دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج آپ نے رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بھی روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ آج روزگار اتنا ملے گا کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ قرض دار ہو، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندے کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ آپ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ رزق و دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، پریشانیاں کہاں سے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ دوستو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، آج موقع بھی ہے، آج دستور بھی، آج رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگو، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان بیماریوں کے لیے ہے، ان پریشانیوں کے لیے ہے۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیں، بیماری کا ارجنٹ خاتمہ ہو جائے گا۔ لا علاج بیماریوں کو، بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اگر آپ رب کریم سے بے اولاد کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے عطا فرمائے گا۔ آج کی رات اور دن مانگنے کی رات اور گھڑیاں ہیں، آپ کے پاس پورے 72 گھنٹے ہیں۔ کسی بھی ایک دن یا تینوں دن، پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کو پڑھ لو۔ آج خزانے لوٹنے کی گھڑیاں ہیں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے اپنی نصیب اور لکھوانے کا وقت ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ موقع، یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ شعبان بڑی تیزی سے گزر جائے گا، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا کہ جس کی حاجات رب کریم پوری کر دے۔ کوئی ہے اپنے من پسند فیصلے کروانے والا جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے۔ تو آج شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص
اور برکت والے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھنا ہے۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ یہ دیکھے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کے 3 عظیم گھڑیوں میں 3 دنوں میں خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، کفر کو نصف و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین نبی کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ اب یہ وظیفہ پڑھ سکتے، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے ہوئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ دوستو، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتا رہا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی جتنا ہو سکے شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ماہ شعبان کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا 3 بار ہے دوستو، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ دوستو، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، آج پہلے، دوسرے اور تیسرے دن قبولیت کا، مغفرتوں کا، برکتوں کا، بدھ جمعرات جمعے کا قبولیت کا، مغفرتوں کا دن کا ہے۔ اور جب یہ دوستو بھائی بہنوں، اور یہ دن شعبان کے یہ پہلے دن کا آ جاتا ہے، اور جب یہی دن دوستو بھائی بہنوں آج پہلے، دوسرے، تیسرے دن بدھ جمعرات جمعہ پڑتا ہے، پھر آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اب آپ نے دیکھیں، آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یا مسبب الاسباب۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، یا مسبب الاسباب، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح کیوں سمجھا رہا ہوں، یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی فوری طور پر دیکھیں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ آج کا
کا خاص عمل ہے، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ ایک ایسی صورت جس میں واضح ہے کہ جو کہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوستو یہ سورہ اخلاص ہے جسے ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے آج شعبان کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن میرے دوستوں یا مسبب الاسباب کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے ہر چیز بتاؤں گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا اور شعبان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے ایک بار مانگتے ہیں، میرا رب 10 بار عطا فرماتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کے پہلے بدھ جمعرات جمعے کو لاپرواہی میں گزارے۔ خدارا رب کا دربار سجا ہوا ہے دوستو، رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کچھ نہیں مانگنا، منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ آپ جھولی بہلا کر بیٹھے رہیں، رب کی فوجی فرشتے زمین پر آئیں گے، رزق و دولت کے خزانوں کے آپ کے حوالے کر کے جائیں گے۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ والو شعبان کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن ہے۔ آپ بدھ جمعرات جمعے کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا یہ پہلا بدھ جمعرات جمعہ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے مقدر میں ہونا ہو، کیونکہ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ آج رب کریم کو راضی کر لیجئے۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا یا گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر نہ کہنا کہ کاش شعبان کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ ہم نے پڑھا ہوتا۔ اللہ والو مانگ لو، مانگنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ پہلے توجہ کیجیے گا، سورہ اخلاص پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، رب کریم سے مانگنا ہے۔ رب وحدہ لا شریک ہے، اور جب کوئی بندہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے رب سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ کون اور کیوں کہاں سے آئے گا۔ دوستو آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب سے مانگ رہے ہو، اور شعبان کے مہینے میں مانگ رہے ہو جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک وظیفہ دوستو بھائیو بہنو، آپ نے تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دوستو میرے بتانے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ چند منٹ کے اندر یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ آج کا تیسرا وظیفہ جو بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، آپ نے آخر میں رب کریم کے یعنی کہ تیسرے نمبر پر 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام رب کریم کے صفاتی نام ہے۔ اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دل میں کسی کے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد کے لیے آپ نے پڑھ لے۔ اب آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو سے رزق و دولت کا سیلاب آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور یا ودود سے جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں یا چاہے وہ پرائے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں چاہے پرائے ہیں، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو ہے۔ توجہ کیجیے گا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات توجہ کیجیے گا، یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا لطیفو یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودود 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر چوتھا وظیفہ دیکھیں۔ یہ 4-5 چیزیں آپ نے پہلی، دوسری، تیسری شعبان بدھ جمعرات جمعے کو اس سورہ کوثر اور استغفر اللہ کا عمل ہے، جس میں تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ چاہے پہلی شعبان کو پڑھیں، چاہے دوسری کو پڑھیں، چاہے تیسری کو پڑھیں، یا تینوں دن پڑھ لیں، میری گارنٹی ہے انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دیکھیں میں نے آپ کو 3 عظیم وظیفے بتا دیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھا، پھر سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر آپ نے
या लतीफ़ु या वदूदु को पढ़कर इस अमल का सबसे कीमती वजीफा अमल में शामिल करना है। दोस्तों, आपने तीनों वजीफे पढ़ने के बाद चौथे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक नाम मुबारक का वजीफा है। दोस्तों, आपने या हय्यू या कय्यूमों को पढ़ना है। ये बहुत बरकत वाला फजीलत वाला वजीफा है। लेकिन सहाबाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ताकतवर इसमें आज़म या हय्यू या कय्यूमो है। और जब कोई बंदा या हय्यू या कय्यूमो पढ़कर रब करीम से मांगता है तो वो ज़ात जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। या हय्यू या कय्यूमो पढ़ते ही आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। अल्लाह आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा देते हैं। और आज मेरे दोस्तों, आज शाबान की हर घड़ी कबूलियत की है। आज इन 3 दिनों में या हय्यू या कय्यूमो पढ़ते ही आप मुस्तजाबुद दावात हो जाएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आज शाबान की इन 3 दिनों में या हय्यू या कय्यूमो पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। यानी कि आप अपने रब से फिर जो भी मांगते हैं वो 100% गारंटी के साथ मिलकर रहता है। आज रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। आज रब करीम से अपने घर के तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल हल करवाने का वक्त है। आपने या हय्यू या कय्यूमो को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर दोस्तों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूमो दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसा कि या हय्यू या कय्यूमो दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या हय्यू या कय्यूमो दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। या हय्यू या कय्यूमो दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरह आपने या हय्यू या कय्यूमो को अपने हाथों की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़कर या हय्यू या कय्यूमो को पढ़ते चले जाएं और जुबान पर रब करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। या हय्यू या कय्यूमो को 11 बार पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। आप रब से फिर जो भी मांगेंगे रब करीम 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। दोस्तों, एक वो वक्त होता है जब इंसान रब करीम के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर मांगता है, रोता है, सिसकता है। और आज शाबान के इन 3 दिनों में बुध, जुमेरात, जुम्मा वो कबूलियत की घड़ियां हैं जब रब की ज़ात देने को तैयार है। मेरे दोस्तों, जब रब की ज़ात आपकी हर हाजत को पूरा करने के लिए तैयार है। आपने सिर्फ और सिर्फ बताई हुई तरतीब से पढ़कर या गयू या हय्यू या कय्यूमो को पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद आपने 5वें नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, देखिए 80% मैंने आपको अमल बता दिया है। आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी जुमले हैं। अब 5वें नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह की लाडली सूरत है। मेरे दोस्तों, एक ऐसी कुरानी सूरत जिसे पढ़ने वाला बीमारियों से शिफा पा लेता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, बेऔलादों को औलाद मिल जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ते ही 7 आसमानों और जमीनों के खजाने खुल जाएंगे। आप मांग मांग के थक जाएंगे लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अब आपने अल्लाह की लाडली सूरत सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह मुबारका को सूरह शिफा भी कहा जाता है, कामयाबी का वो वजीफा कहा जाता है, इसको आखिरत की कुंजी भी कहा जाता है। आपने सूरह फातिहा को सीधे हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना और 7 बार पढ़कर 7 हाजतों को लेकर बैठेंगे तो अल्लाह 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने से 7 हाजतों को, 7 मकासद को पूरा फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। दोस्तों, इस तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा को पढ़ना है और सूरह फातिहा को आपने 7 बार पढ़ना है। अगर आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है या आपका जिस्म लरस जाए तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है। समझ लीजिएगा कि बेड़े पार हो गए तो फिर समझ लीजिएगा कि बिगड़े काम सवर गए हैं। दोस्तों, अल्लाह आपसे राजी हो गया है। मैं और आप जानते हैं कि जिस इंसान से अल्लाह राजी हो जाए इसकी दुनिया भी आसान, इसकी आखिरत भी आसान, इसकी हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़कर अब आपने आखिर में जो वजीफा पढ़ना है, मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको 5 वजीफे बताए हैं मेरे दोस्तों। या मुसब्बिबल अस्बाब, सूरह इखलास, फिर या लतीफ़ु या वदूदु बताया, फिर या हय्यू या कय्यूमो और इसके बाद सूरह फातिहा को आपने पढ़कर मेरे दोस्तों अब आपने 6ठे नंबर पर अल्लाह को एक ऐसी सिफत से याद करना है जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े वजीफे पढ़ते हैं, मेरे दुखियारे बहन भाई जो कहते हैं कि हमने बड़े बड़े आमाल किए, हमें आज तक किसी वजीफे से फ़ायदा ना हुआ, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, आज सूरह फातिहा को 5वें नंबर पर बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आप
آپ نے اس عمل میں دوبارہ سے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے راستے بنائے گا۔ دیکھیں اس عمل میں 2 بار آپ نے، ایک بار شروع میں اور ایک بار آپ نے بالکل اینڈ میں جا کر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں کہ آپ کو ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ غیب سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر فرشتے آسمان زمین پر، یعنی کہ آسمان سے زمین پر دولت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وہ سرے سے ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج شعبان کے مہینے میں آپ کے پاس وقت ہے رب کریم سے ہر اپنی بات کو منوانے کا، رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ پر 70 لاکھ مل رہا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ یا مسبب الاسباب کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد بند دروازے کھل جاتے ہیں اللہ والو۔ اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آتا ہے اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا، میرے حق میں بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا 11 بار، دوبارہ بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو رزق و دولت سے نواز دے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھتے ہی اس عمل کی دیکھیں اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جائے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو شعبان کے مہینے میں یہ 6 اعمال، یہ 6 وظائف بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ان میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی، کوتاہی، کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم زیادہ پڑ جاتا ہے۔ صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا، یعنی کہ ان 3 دنوں میں، چاہے پہلی کو، چاہے دوسری کو، تیسری کو۔ آج میرے دوستو شعبان کی یہ 3 عظیم گھڑیاں ہیں۔ بدھ، جمعرات، جمعے کا بڑا مقبول دن ہے، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا دوستو، لیکن محسوس کرو کہ آپ محبت سے پڑھو، محسوس کرو کہ آپ روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ یہ 6 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے آپ نے لازمی پڑھنے ہیں اور آخر میں اللہ کے حبیب کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، رو رو کر مانگے۔ وہ رب دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ صرف یہ 6 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی کوتاہی کو اللہ پاک اپنی شارع کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔